اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ جب کسی محفل میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھا جاتا ہے تو اس سے ایک مخصوص خوشبو نکلتی ہے۔ اچھا، اب خوشبو کیسی نکلتی ہے؟ میں اور آپ جب خوشبو لگاتے ہیں یا خوشبو پرچیز کرنے جاتے ہیں تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ لانگ لاسٹنگ ہو، فریگرنس بھی اچھی ہو اور تھوڑا سا دور تک بھی جائے، لیکن یہ ایسی خوشبو ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ زمین پر کہیں بھی بیٹھ کر جب لوگ نبی پاک کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں تو ایسی خوشبو نکلتی ہے جو آسمانوں تک جاتی ہے، اور اس کو فرشتے محسوس کرتے ہیں، اور فرشتے اس خوشبو کو سونگھ کر جان لیتے ہیں کہ کسی جگہ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جا رہا ہے، آپ پر درود پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ درود پاک ہے۔ اتنے فضائل ہیں، اتنی برکتیں ہیں۔ اچھا، یہ اتنی خوشبو اور وہ خوشبو جو آسمانوں تک پہنچے، وہ کیوں نہ ہو کہ ذکر کس کا ہے، بات کس کی ہے، ہم نام کس کا لیتے ہیں۔ میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے۔ جب آقا کی بات ہوتی ہے، اور سبحان اللہ، میرے آقا خود کیسے مہکتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی خوشبو کا عالم کیا تھا، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب کوئی نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا، راستہ ڈھونڈنا ہوتا تھا۔ آج معاملہ آسان ہو گیا، نیویگیشن آ گئے ہیں، لوکیشنز آ گئی ہیں، مگر آج سے 1450 سال پہلے بھی صحابہ کرام کے پاس ایک نیویگیشن تھا، ایک لوکیشن شیئر ہوتی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہاں گئے ہیں، یا آقا کہاں موجود ہیں، یا کدھر سے گزر کر گئے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کیا نیویگیشن تھا، وہ سسٹم کیا تھا کہ صحابہ سڑک کے کنارے، گلی کے کنارے کھڑے ہو کر سونگھا کرتے، خوشبو بتاتی آقا گزر کے گئے ہیں۔ ہاں، بریلی کے تاجدار نے یہ بات بتائی نا، کیا فرق پڑ جاتا تھا اس گلی پر جہاں سے سرور کائنات گزر کر جاتے تھے۔ فرماتے ہیں عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار۔ شناخت کیا تھی، نیویگیشن کیا تھا، راہ گزر کی شناخت ہے۔ کیا وہ بات تھی جو بتاتی تھی کہ پیارے آقا یہاں سے گزرے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ گلی جس سے آقا گزرتے تھے نا، عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ یہ نیویگیشن تھی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اچھا جناب، یہ بات تو 1450 سال پہلے تھی نا۔ ہاں، معاملہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ ہاں، آج بھی مدینے بھیج دو کسی عاشق کے رسول، میں کہتا ہوں کسی عاشق کی آنکھوں پہ اپنی پٹی باندھ، اسے نہ بتاؤ کہاں لے جا رہے ہیں۔ اگر دل ایمان والا اور عشق رسول والا ہے نا، اس کی ہوا، اس کی سانس بتائے گی کہ یہ گلیاں کچھ اور ہیں، یہ فضائیں کچھ اور ہیں، یہ ہوائیں کچھ اور ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ آج بھی گلیاں بتاتی ہیں۔ ہاں، اس زمانے میں تو صحابہ نے کیا سونگا ہوگا، سبحان اللہ، مگر اتنا ٹائم، ایسی لانگ لاسٹنگ ہے۔ بلکہ عاشقان رسول تو جب مدینہ قریب آنے والے ہوتا ہے نا، مدینے پہنچے نہیں ہوتے تو ان کو لگتا ہے کہ فضا بدل رہی ہے، ہوا بدل رہی ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہو،
ہوا ٹچ ہو جائے گنبد خضرا سے، اس کی فضا، اس کی فریگرنس، اس کی بشاشت الگ ہو جاتی ہے. اور عشق والا بندہ تو ہو اور اعلیٰ حضرت جیسا ہو، سبحان اللہ. وہ تو اپنے وطن میں بھی جب پھولوں کی خوشبو سونگھتے تھے نا. دیکھیں عشق کی معراج کیا ہے. اللہ سیدی اعلیٰ حضرت صدقے ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے. جو جس سے محبت کرتا ہے نا، پھر اس کو ہر خوبصورتی میں محبوب یاد آتا ہے. اس کو چاند میں بھی محبوب یاد آتا ہے، اس کو سورج کی خوبصورتی محبوب یاد آتا ہے، اس کو پھولوں میں بھی محبوب یاد آتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ لگتا ہے آج مدینے سے ہوا آئی ہے، کیونکہ پھول بڑا زبردست مہک رہے ہیں. ہم کہتے ہیں گلاب بڑا مہک رہا ہے، بڑی اچھی خوشبو. نہیں، چونکہ عشق کی وہ معراج تھی. کیا لکھتے ہیں؟ کیا وہ ہے نا، کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج. کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج. کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ. کہتے ہیں آج کچھ نیا ہی پھول خوشبو دے رہے ہیں، لگتا ہے مدینے سے ہوا آئی ہے. تو اللہ ان ہواؤں کا صدقہ نصیب فرمائے. اچھا ایک اور بات، پیارے آقا خوشبو کون سی لگاتے تھے؟ یہ جو خوشبوئیں ہیں نبی پاک یقیناً عطر استعمال فرماتے تھے، مگر میرے آقا وہ ہیں جن کے پسینے میں بھی خوشبو تھی. ہاں یہ بڑی اہم بات ہے. نوجوان بیٹھے ہیں، لوگ اپنا اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، کسی کو بہت ایڈمائر کرتے ہیں، کسی کو بہت زیادہ اس سے انسپائر ہو جاتے ہیں. دنیا میں کوئی کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، کتنا ہی کمال کا بندہ کیوں نہ ہو، ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہوں، اس کے پسینے سے بو آتی ہے. دیکھیں میرے اور آپ کے پسینے کی بو ہی تو ہے جس کی وجہ سے ہم عطر لگاتے ہیں، باڈی اسپرے کرتے ہیں، تاکہ ہمارے پسینے کی بو سے کسی کو تکلیف نہ ہو. عطر لگاتے اسی لیے نا. لیکن میرے آقا وہ ہیں، کائنات میں ایسا کوئی نہیں، پسینے سے سب کے بو آتی ہے، مگر آقا وہ ہیں کہ جن کا پسینہ ایسا کہ سبحان اللہ اس سے بہتر خوشبو کائنات میں کوئی نہیں ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک صحابی آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں حضور بچی کی شادی ہے اور عطر چاہیے، خوشبو خریدنی ہے. عرب کے لوگ بڑی خوشبو استعمال کرتے ہیں. جو بھی اب بھی مکے مدینے جائیں، جیسی عطر کی دکانیں وہاں دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور جتنا مہنگا عطر وہاں ہے ویسا بھی نہیں ہے. بعض اوقات تو ہم صرف ٹیسٹ کر کے آ جاتے ہیں جب اس کی قیمت سنتے ہیں، لیکن وہ لوگ شوق سے لگاتے، شروع سے لگا رہے. شادی تھی تو خوشبو کی ضرورت تھی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ فرمایا کل آنا، ایک کھلے ہوئے منہ والی شیشی لے کر آنا، ساتھ کوئی لکڑی کا ٹکڑا بھی لانا. وہ صحابی رسول دوسرے دن حکم کے مطابق پہنچ گئے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پسینہ مبارک بھی خوب حاضری دیتا تھا. ہاں آقا کی بارگاہ میں پسینے کی حاضری بھی خوب ہوتی تھی. تو نبی پاک نے اس کے سامنے ہی اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا اور اس صحابی کے سامنے اس شیشی کو بھرنا شروع کر دیا. اب صحابی کا عقیدہ، بلیف، عشق دیکھیں. مانگی خوشبو ہے اور دے پسینہ رہے. خوشبو اور پسینہ اٹس کوائٹ پازیٹو. آپ ایک دوسرے کے یوں سمجھیے کہ اپوزٹ ہیں. خوشبو اور پسینہ اپوزٹ چیزیں ہیں. پسینہ ہے تو بدبو ہے، خوشبو نہیں ہے. مگر نبی پاک مانگا خوشبو جا رہی ہے، دے پسینہ رہے ہیں. اچھا وہ خوشی خوشی گھر لے گئے کہ جاؤ اور اپنی بیٹی کو دے دینا، دلہن کو دے دینا. اور دلہن بھی کیسی فرما بردار، جب پتہ چلا کہ نبی پاک نے اپنا پسینہ عطا فرمایا، اس نے خوشبو کی جگہ پسینہ استعمال کرنا شروع کیا. حدیث کی کتابوں میں الفاظ ہیں جب خوشبو لگائی نا اس نے تو وہ گھر مدینہ منورہ میں بیت المطیبین، خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا. پورا گھر ہی مہکنے لگ گیا. اللہ اکبر. اور میرے آقا ایسا کمال دکھائیں اور بریلی کے تاجدار کا قلم خاموش رہ جائے. ہیں کیا خوبصورت کرا بات لکھی کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن دھول. ایسے آقا ہیں کہ آپ اپنا پسینہ عطا فرمائیں تو وہ گھر خوشبوؤں والا ہو جائے. دنیا میں دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے لوگ نارملی گن کھاتے ہیں. میں نہ نبی پاک کی مبارک آنکھوں کی بات کر رہا ہوں، نہ پیارے آقا کے حسن اقدس کی بات کر رہا ہوں، نہ چہرے کی رنگت کی بات کرتے ہیں، نہ نورانی داڑھی کی بات کرتے ہیں، نہ سخاوت والے ہاتھوں کی، نہ پیارے آقا کے پیراہن کی. میں صرف ان دو چیزوں کی آج بات کروں گا کہ جن سے لوگ نارملی گن کھاتے ہیں، مگر اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا با کمال بنایا. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک پسینہ اور ایک تھوک. تھوک جو ہے وہ نارملی کسی کے سامنے تھوک دے تو اس کو گھنانے لگ جاتی ہے. آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کے لعاب کا کمال کیا تھا. ایسا کوئی کمال والا ہے تو بتاؤ نا. ایسا کوئی با کمال شخصیت دنیا میں ہے تو بتائیں. پھر کسی اور سے پیار کیوں کریں؟ حضرت عتبہ بن فرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی 4 بیویاں تھیں. چاروں بیویاں
اچھی سی خوشبو لگاتی تھیں اپنے شوہر کے لیے تیار. یہ اچھی بات ہے, شوہر کے لیے تیار ہونا چاہیے. ہماری اسلامی بہنیں گھر والے اگر سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں, نارملی باہر والوں کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں اور گھر کے اندر ان کا حال برا ہوتا ہے. حالانکہ مرد کے لیے, شوہر کے لیے زینت کرنا افضل ہے, اور وہ اچھا ہے. ثواب کی نیت سے کرے تو ثواب بھی ملے گا. تو یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ تھا, ہمارے آقا کی تعلیمات بھی ہیں. تو وہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی تھی, آپس میں خوشبو بھی لگاتی, مگر چاروں ایک بات نوٹ کرتی تھی کہ حضرت عتبہ کی خوشبو ان چاروں سے زیادہ اچھی تھی. اچھا بیوی تو گھر میں ہی ہوتی ہے, کہا آپ نے دیکھا ہے کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ دوسری بیوی کہتی میں نے بھی کبھی دیکھا نہیں. تیسری نے کہا میں نے بھی نہیں دیکھا, کوئی عطر کی شیشی بھی نظر نہیں آئی گھر میں, لگاتے کون سی خوشبو ہیں؟ ہم سب سے اچھی خوشبو ان کی ہوتی ہے. ایک دن کہا یہ بتائیں آپ ہم سے سب سے زیادہ مہکتے ہیں, آپ کون سی عطر لگاتے ہیں؟ کہا میں تو کوئی عطر نہیں لگاتا, میں کوئی خوشبو ہی نہیں لگاتا. تو کہا حضور اتنے کیسے مہکتے ہیں آپ؟ اب سنو حضرت عتبہ بن فرقت کا واقعہ. کہتے ایک بار میری باڈی پر, میرے جسم پر جلدی بیماری ہو گئی, آبلے سے پڑ گئے تھے, دانے ہو گئے. صحابہ کرام کی بھی کمال تھا, جو چاہیے ہوتا آقا کے دربار میں چلے جاتے تھے. نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا. کا حضور آبلے پڑ گئے, باڈی پہ پرابلم ہو گئی ہے. نبی پاک نے مجھے کہا کہ اے عتبہ اپنا کرتا اتارو. میں نے آقا کے سامنے اپنا کرتا اتار دیا. پیارے آقا نے کوئی آئنٹمنٹ, کوئی کریم نہیں لگائی. پیارے آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا, اپنا مبارک تھوک مبارک نکالا, میرے جسم پہ ملنا شروع کر دیا. حضرت عتبہ کہتے ہیں وہ دن ہے, آج کا دن ہے, کبھی جلد پر بیماری نہیں ہوئی, اس دن سے آج تک میں ایسے ہی مہک رہا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم کیوں نہ کہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کیا بات ہے میرے آقا کی اور ان کے کمالات کی. مدینے کے لوگ آتے, دور دراز سے لوگ آتے اور آ کر کہتے حضور ہمارا کنواں کھارا ہے, پانی پیا نہیں جا رہا ہے. اللہ اکبر. آقا یا تو کنویں کے پاس جاتے, کلی فرماتے, اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈال دیتے, وہ کنواں میٹھا ہو جاتا, اور کنواں دور ہوتا تو کلی کر کے پانی دے دیتے. وہ پانی جا کر جب صحابہ کنویں میں ڈالتے وہ کنواں میٹھا ہو جایا کرتا. ایسا لعاب دہن, ایسا پسینہ مبارک. سبحان اللہ, کیسے کیسے کمالات ہیں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے. اللہ کریم نے اپنے انبیاء کو کیسے کمالات سے نوازا. یہ بات تو ہوئی آپ کے مبارک جسم اقدس کی, اتھارٹیز کا عالم کیا تھا. میں الحمدللہ ایک دو دن پہلے تفسیر قرآن صراط الجنان پڑھ رہا تھا. ایک آیت, صرف ایک آیت کی تفسیر میں, جو مدری پھول اس تفسیر میں مفتی قاسم صاحب نے عطا فرمائے, ایمان تازہ ہو گیا. تو میں نے آج سوچا کہ آج چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے تو کیوں نہ عشق بھری باتیں ہو رہی ہیں, تو تفسیر قرآن سے میرے آقا کی کچھ شان بیان کروں. قرآن پڑھا کرو اور قرآن کو سمجھے, بہت ساری کنفیوژنز, بہت ساری غلط فہمیاں ویسے ہی دور ہو جائیں گی. آج ذرا ایمان کی, کہتے نا ایمان والے کانوں سے ذرا سننا. پارہ ہے یہ 23واں سورہ صاد اور آیت نمبر ہے 39. اللہ کریم خطاب فرما رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے. طویل واقعہ ہے, بہرحال اس کی ایک آیت ہے, اس میں اللہ فرماتا ہے ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو عطائیں فرمائی تھی کہ ہوا پر حکومت دی, جنات پر حکومت دی, اپنی عطاؤں کا ذکر کرنے کے بعد کہ اے سلیمان ہم نے تمہیں یہی عطا فرمایا, اس کے بعد آپ کو ایک اختیار دیا ہے, آپ کو ایک اتھارٹی دی. اب ذرا غور سے سنیے گا اس کا ترجمہ کیا ہے. یہ ہماری عطا ہے تو تم پر احسان کرو یا روک رکھو, تم پر کوئی حساب نہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ ہماری عطا ہے, اب تمہاری مرضی, جس پر چاہے احسان کرو اور کسی سے چاہو تو روک رکھو, تم پر کسی قسم کا کوئی حساب نہیں. یعنی آپ کو دینے یا نہ دینے دونوں کا اختیار دیا گیا. اب یہ بظاہر تو ایک آیت ہے, لیکن اس آیت سے ہمارے کتنے مسئلے حل ہو گئے, کتنی ساری کنفیوژنز حل ہو گئی. اب ذرا سنتے جائیے گا. اس آیت سے معلوم کیا ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ دیتا ہے اور وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوق تقسیم فرماتے ہیں, اور تقسیم کرنے میں انہیں دینے اور نہ دینے دونوں کا مطلقاً کنٹرول ہوتا ہے, انہیں اختیار ہوتا ہے. اور یہ حدیث پاک ہے. یہ حدیث پاک کہاں کی ہے, ریفرنس بھی لے لو, بخاری کی حدیث ہے. سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں. ہم ایک کلام میں نعت میں ایک شعر سنتے ہیں, جہاں بالی عطا کر دے
بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ آج میں قرآن سے ثابت کرنے جا رہا ہوں، سنتے جائیے گا، احادیث ہیں اور قرآن کی آیت ہے۔ اللہ اپنے نبی کو یہ اختیار دیتا ہے، جسے جو چاہیں عطا کر دے۔ اختیار رب نے دیا ہے تو پرابلم کسی کو کیوں ہو رہی ہے؟ اور یہ بات تو قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان سے فرمایا آپ کی مرضی، جس کو چاہیں نہ دیں، جس کو چاہیں دیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دیتا ہوں تم نہیں دے رہے، اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ آپ دیں۔ اب سنتے جائیے، اب دو حدیثیں بڑی مشہور حدیثیں ہیں، اور یہ پہلی حدیث مسلم شریف کی، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رات کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتا تھا۔ حدیث کا خلاصہ ہے، وہ بڑی زبردست ان کے پاس ایک ڈیوٹی تھی، وہ پیارے آقا کے کاشانہ اقدس کے باہر بیٹھتے تھے۔ رات میں جب بھی پانی کی ضرورت پڑے، وضو کے پانی کی ضرورت پڑے، استنجا کے لیے پانی کی ضرورت پڑے، تو ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ نبی پاک کو پانی پیش کریں۔ ایک رات جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، رات دیر ہو گئی تھی، پانی مانگا، میں نے پانی پیش کیا، دریائے رحمت جوش پہ آیا۔ کہتے سل یا ربیہ، مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا یہ جملہ، یعنی یہ مانگ کیا مانگتا ہے، اس پر علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ نے دنیا اور آخرت کے خزانوں کا مالک بنایا۔ ورنہ یہ فرماتے ہیں ربیہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، ان میں سے کچھ چاہیے تو لے لے، میری پراپرٹی میں کچھ چاہیے تو لے لے، دنیا میں سے کچھ مانگ لے۔ سل یا ربیہ، مانگ اے ربیہ کیا مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ربیہ نے بھی کمال کر دیا، مانگا بھی تو کیا مانگا، کہتے حضور جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں، حضور آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ؟ ہائے ہائے، دریائے رحمت کیسا تھا، فرمایا ربیہ، پیارے آقا نے یہ نہیں کہا کہ ربیہ یہ کیا مانگ رہے ہو، یہ میں کیسے دے سکتا ہوں۔ پہلے تو اب اس کے پیچھے کانسیکوینسز سمجھیے گا۔ جنت دینے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، پہلے اس بات کی گارنٹی ہوگی کہ یہ بندہ ایمان پر مرے گا، ایمان پر خاتمہ ہوگا تو کوئی جنت میں جائے گا نا۔ ایمان پر استقامت بھی عطا فرمائی، ایمان پر تم مرو گے بھی، جنت میں بھی جاؤ گے، اور میرا ساتھ بھی مل گیا۔ ایک اپروول کا مطلب ساری اپروولز مل گئی۔ کسی کو آپ کہیں کہ جناب میں تمہیں امریکہ کا ویزا دلوا دوں گا، تو پہلے پاسپورٹ تو بنوائیں گے نا میرا، کہ ہاتھ پہ لگا دیں گے ویزا، اور امریکہ پہنچا بھی دوں گا تو ٹکٹ بھی دلوائیں گے، تو یہ ساری کنڈیشنز پوری ہو گئی۔ فرمایا اور کچھ؟ تو کہتے ہیں حضور بس مجھے یہی کافی ہے، بس آپ مل جائیں گے اور کیا چاہیے ہیں۔ تو آقا نے کیا فرمایا، پھر زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو، عبادت کا بھی ذہن دیا، نیکی کی دعوت بھی گویا عطا فرمائی۔ ایک اور بڑی کمال کی حدیث، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آئے ہاں یہ حدیث میں نے پڑھی نا، میری اصل آج بیان کرنے کی نیت، جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میری نیت ہوئی کہ میں انشاءاللہ کہیں بیان کروں گا، اور پھر میں نے سوچا چلے آج یہیں بیان کرتے۔ تھوڑی طویل حدیث ہے، ون آف دا بیوٹیفل حدیث، اور کیا شاندار واقعہ ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کوئی شخص سوال کرتا تو اس کی صورت دو طرح کی ہوتی تھی۔ اگر پیارے آقا علیہ السلام کو دینا منظور ہوتا تو نعم فرماتے، اور نہ منظور ہوتا تو خاموش رہتے، کسی کو نہیں فرماتے تھے، لا نہیں فرماتے تھے۔ ایک روز ایک عرابی نے حاضر ہو کر سوال کیا، پیارے آقا علیہ السلام خاموش رہے، پھر سوال کیا، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جب اس نے تیسری بار سوال کیا نا، تو پیارے آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا، سل ما شئت یا عرابی، اے عرابی تیرا جو جی چاہے ہم سے مانگ۔ اتھارٹی دے دی اس کو۔ اچھا اب ذرا الفاظ سنیے گا، جیسی پیارے آقا نے اتھارٹی دی نا، سارے صحابہ کرام اب جو وہاں موجود تھے نا، سب کو رشک آنے لگا، یار اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہو گئے، پیارے آقا نے اس کو اختیار دے دیا ہے، یعنی ایوری بڈی کانشیس کہ اب یہ کیا مانگتا ہے، پیارے آقا نے اس کو اتھارٹی دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کہتے ہیں ہم نے دل میں سوچا یہ تو اب جنت مانگ لے گا، یہ تو نبی پاک سے جنت کا سوال کرے گا، مگر اس عرابی نے کمال کا سوال کیا، حضور میں آپ سے سواری کا اونٹ مانگتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں عطا ہوا، کہ حضور اس کے ساتھ زیادہ راہ بھی مانگتا ہوں، سامان بھی چاہیے، فرمایا یہ بھی عطا ہوا۔ اب جب یہ ہو گیا نا تو صحابہ کہتے ہیں میں اس کے سوالات پر بڑا تعجب ہوا، اور پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس عرابی کے سوال اور بنی اسرائیل کی اس بڑھیا کے سوال میں کتنا فرق ہے۔ یہ کون سی بڑھیا ہے اب ذرا سنیے گا۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام نے خود یہ واقعہ بیان کیا صحابہ سے کہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دریا میں اترنے کا حکم ہوا، جب دریا میں اترے تھے، فرعون کے معاملات جب ہوئے تھے اور دریا نیل نے راستہ دیا تھا، تو جب کنارے پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سواری کے جانوروں کے منہ پھیر دیے کہ خود واپس پلٹ آئے، جانور واپس چلے گئے۔
تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ کیا حال ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ تم حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس ہو، ان کا جسم مبارک بھی اپنے ساتھ لے لو۔ میں حدیث کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ اب یہ آپ نے یہیں اسی نہر کے کنارے کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی مزار ہے، تو آپ نے ان کی لاش مبارک کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ اب آپ نے سرچنگ شروع کی، لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے؟ کسی سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، کہا ایک بڑھیا ہے، وہ بوڑھی عورت بہت پرانی ہے یہاں پر، اس کو پتا ہوگا۔ آپ تلاش کرتے کرتے اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچ گئے اور آپ نے کہا کہ تمہیں پتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ تو کہا مجھے معلوم ہے۔ تو کہا بتاؤ؟ کہا ایسے نہیں بتاؤں گا، جب تک میں جو مانگوں گی آپ مجھے عطا نہیں کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا مانگو، کیا مانگتی ہو؟ تو وہ کہتی مجھے جنت میں اس درجے میں رہنا ہے جس درجے میں آپ رہیں گے۔ حضرت موسیٰ سے کہتی ہے جنت نہیں مانگی، کہ جنت میں بھی وہ درجے میں مجھے رہنا ہے جہاں آپ رہیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا تم جنت مانگ لو، یہ بڑی بات ہے، یہ اتنی انسسٹ کیوں کر رہی ہو؟ کہا نہیں آپ دیں گے۔ اچھا اب غور کیجئے، یہ کون واقعہ سنا رہا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام۔ کس کو سنا رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں جنت دینے والے؟ اللہ سے مانگو، مجھے اپنی فکر ہے، میں تمہیں جنت کی طرف۔ بھائی کہنے کو تو یہ بھی فرما سکتے تھے نا، نبی کو کیا اختیار ہیں، یہ نبی پاک خود صحابہ کو سکھا رہے ہیں۔ اب سمجھتے جائیے گا کتنے عقیدے اور کتنی کنفیوژن اس حدیث سے کلیئر ہونی ہے۔ اچھا اب بڑھیا تم یہ سوال کیوں کر رہی ہو بزرگ خاتون، جنت مانگ لو؟ تو کہتے نہیں خدا کی قسم میں نہیں مانوں گی، آپ اپنے ساتھ جس درجے میں آپ جنت میں رہیں گے نا اسی کیٹیگری میں مجھے جنت میں رہنا ہے۔ اچھا آپ سمجھاتے رہے، وہ منع کرتی رہی۔ اللہ اکبر، رب کی طرف سے ارشاد ہوا موسیٰ دے دو نا اسے، جو مانگ رہی ہے تو دے دو، تمہارا کیا جا رہا ہے، تمہارا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا موسیٰ میں دے دیتا ہوں، اے موسیٰ دے دو، اس کا مطلب تھا نا، اختیار تھا نا، اتھارٹی تھی نا، اے موسیٰ دے دو اگر یہ مانگ رہی، تمہارا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ حضرت موسیٰ نے اسے جنت میں اپنی رفاقت عطا فرمائی، آپ نے یہ اجازت دی اسے۔ اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بتائی، حضرت موسیٰ نے قبر سے لاش مبارک کو نکالا اور اپنے ساتھ لے گئے، کیونکہ رب کا حکم یہ تھا۔ اب اس پوری حدیث کے بعد قربان جائیں میرے اعلیٰ حضرت پر، امام عشق و محبت پر، کیا شاندار 7 نکات بیان کیے۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، آج یہ 7 نکات یاد کر لو، کبھی زندگی میں کنفیوز نہیں ہوگے۔ الامن والعلا میں سیدی اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کے تحت 7 نکات بیان فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا وہ ارشاد جو آپ نے عربی سے کہا تھا، اس میں عموم موجود ہے، مطلقاً اس میں ڈائیورسٹی ہے، اور فرمایا جو دل میں آئے مانگ لے، ہم جو کچھ مانگو گے اس کو دینے کا اختیار فرماتے ہیں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، صحابہ کرام کا یہ رشک کرنا کہ نبی پاک نے کیا اختیار دے دیا، اس سے پتا چلا کہ صحابہ کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ نبی پاک کا ہاتھ جو ہے نا وہ اللہ کے تمام خزانوں اور دنیا کی ہر نعمت پر پہنچتا ہے، دنیا اور آخرت کی ہر نعمت تک آقا کی رسائی ہے۔ تبھی تو صحابہ رشک کر رہے تھے کہ کیا کمال کی اس کو اجازت مل گئی ہے۔ اب آؤ، اب اگلی بات، اختیار عام ملنے کے بعد پیارے آقا کس جو عربی نے سوال کیا تو نبی پاک کا تعجب کرنا اور بڑھیا کی مثال دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ جنت کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ بھی مانگ لیتا تو میرے آقا اسے عطا فرما دیتا۔ جبھی تو فرمایا اس کا سوال کیسا ہے، اس بڑھیا سے کتنا زبردست اس بڑھیا نے سوال کیا تھا۔ اور سبحان اللہ، اب چوتھی بات، بڑھیا کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنت میں ان کی رفاقت کا سوال کرنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر غضب و جلال میں نہ آنا، بلکہ اس سے یہ کہنا کہ یہ مت مانگو، جنت مانگ لو، اور اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑھیا کی طلب کے مطابق عطا فرمانے کا حکم دینا، اور حضرت موسیٰ کا اسے اوکے کر دینا، یہ سب شواہد، یہ ساری جو شواہد ہیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بے پناہ اختیارات عطا فرماتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مخلوق میں جنت اور اس کے درجات تک تقسیم فرماتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مخلوق کا ان سے جنت اور اس کے اعلیٰ درجات مانگنا شرک ہرگز نہیں ہے۔ کلیئر ہو گیا کہ جناب اللہ، ہاں دیکھیں شرک کیا ہے، آج اس کو بھی سمجھ لو۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا کہ کوئی بزرگ، کوئی نبی، کوئی صحابی، اللہ کا کوئی نیک بندہ اپنی طرف سے ہمیں عطا فرماتا ہے اللہ سے لیے بغیر، تو یہ شرک ہے۔
ہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ دینے والا ہے، خالق مالک وہی ہے. تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اولیاء اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لیکن اگر اللہ نے کسی کو اتھارٹی دی ہے، اپنے محبوب بندوں کو نوازا ہے اور ہمیں وہ عطا فرماتے تو اس سے پرابلم کیا ہے؟ اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک بہت بڑا سیٹ ہے، بہت بڑا، بلا تمثیل سمجھانے کے لیے ایک بہت بڑا جناب، اللہ پاک نے اس کو بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، اس نے 2-4 پراپرٹیوں کی یا 2-4 کاموں کی اتھارٹی اپنے مینیجر کو دے دی ہے کہ بیٹا یہ کام تم نپٹا لیا کرو، کوئی آئے تو اس کو دے دیا کرو، اس کو بانٹ دیا کرو. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یار دیا مجھے اس نے، لیکن اصل اتھارٹی اس کے مالک نے اس کو دی ہے. تو اس میں دنیا میں سب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ اتھورائزڈ ہے، ایکچولی دینے والا وہ ہے. تو الحمدللہ عاشقان رسول کا عقیدہ یہی ہے، عاشقان اولیاء کا عقیدہ یہی ہے کہ اصل خالق، اصل مالک، اصل دینے والا رب ہے، مگر وہ اپنے محبوب بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن لیتا ہے، انہیں یہ اختیار دیتا ہے، اور وہ اللہ کی عطا سے اگر اپنے غلاموں میں بانٹتے ہیں تو کسی کو رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے. اور یہ حدیث ہے نا، بخاری کی حدیث میں نے سنائی نا کہ اللہ مجھے دیتا ہے، میں تقسیم فرماتا ہوں. تو اس میں کبھی بھی کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ ضرور کنفیوژن پھیلاتے ہیں، تو محبت کریں نبی پاک سے اور دل و جان سے کریں اور اپنی عرض معروض ان سے کریں، کیونکہ وہ بڑے شفیق ہیں، وہ بڑے مہربان ہیں، امت کے لیے بڑے، جس کو کہیں کہ ان کے دل میں محبتیں ہیں. تو جب کوئی قریب ہوتا ہے، امت پر مہربان ہوتا ہے، تو وہ رب سے لے کے ہمیں عطا فرمائیں گے اور ہم پر خوب کرم نوازی فرمائیں گے. اور اب یہاں میں اپنی گفتگو کو کسی اور طرف لے کے چلتا ہوں کہ یہ واقعات ایک بار نہیں ہوئے، نبی پاک نے بہت سارے موقع پر جنتیں عطا فرمائی، گویا جنتیں تقسیم فرمائی. ایک بار کیا ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں جب مسلمان پہنچے تھے ہجرت کر کے، تو پانی کی ضرورت تھی. تو اب پانی نہیں تھا اور پانی کی ضرورت تھی، تو ایک شخص کے پاس کنواں تھا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں والے کو آفر دی کہ ایسا کرو یہ کنواں دے دو، اس کے بدلے میں جنت میں کنواں لے دو. یہ کون آفر کر سکتا ہے بھائی؟ تو کہتا ہے حضور آپ کی بڑی مہربانی، لیکن اسی کنویں سے بچے پالتا ہوں، پیسے کماتا ہوں، تو گھر کھانا لے جاتا ہوں. تو حضور میں معذرت خواہ ہوں، میں یہ آفر قبول نہیں کر سکوں گا. اس نے یہ آفر قبول نہیں کی، لیکن یہ خبر پہنچ گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. ہاں بہت سارے کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ڈیل ملنی چاہیے، موقع ملنا چاہیے. کون سا پروجیکٹ آ رہا ہے یار، ذرا مجھے پری لانچنگ میں بتا دینا، پہلے میرا بک کر لینا بھائی، اچھی آئٹم میرے لیے، کارنر کا پلاٹ رکھ لینا ہے، کارنر کا فلیٹ رکھ لینا، یہ اچھا والا ڈیزائن میرے لیے رکھ لینا، یہ کپڑے میرے لیے. کسی مل سے بک کروا رہے ہوتے، کیوں؟ سرچنگ، یار کوئی اچھا سودا ہے تو بتانا. ہاں نہیں لینا ہوتا پھر بھی لے لیتے ہیں، سودا سستا ہے لے لو بھائی. دنیا میں جس طرح ہماری اپروچ ہے نا کہ فوراً یار کوئی اور نہ لے جائے، ہائے ہائے ہائے، یہ اپروچ صحابہ کرام کی تھی. نیکی مل رہی ہے نا لے لو. حالانکہ عثمان غنی تھے کون، سوچو نا، قطعی جنتی ہیں، ذوالنورین ہیں، نبی پاک نے اپنی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دی ہیں، مگر پھر بھی لالچ ہے، پھر بھی نیکی چاہیے. کیا کیا انہوں نے؟ فوراً نبی پاک کے پاس پہنچے، کہتے حضور وہ آفر جو آپ نے اس کو دی ہے میرے لیے بھی ہے، اگر میں وہ کنواں خرید لوں اور میں مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں. آقا نے فرمایا اے عثمان تمہارے لیے بھی ہے. آپ گئے اور آپ نے جس کاسٹ میں، جس ریٹ میں وہ کنواں ملا، پیسے نہیں دیکھے، آپ نے جنت پہ ہاتھ رکھا، پیسے دیے، کنواں خریدا، وقف کیا اور نبی پاک سے جنت حاصل کر لی. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. ہم حدیث اور قرآن کی بات کر رہے ہیں، نہیں سمجھ آتا اس کا پرابلم ہے، لیکن میں یہاں آپ کو ایک تو ان تمام باتوں سے پیارے آقا سے محبت پڑے، اور پھر جو یہ واقعہ ہے جو میرے آج کے بیان کا میں اب اس کو کنکلوڈ کی طرف لاتا ہوں کہ جو کیونکہ بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں جہاں میں دیکھیں میں نے قرآن پڑھ کر آپ کو سنایا، قرآن کی تفسیر سنائی. ایک تو قرآن پڑھیں اور اس کو تفسیر سے پڑھیں. صراط الجنان ون آف دا بیوٹیفل تفسیر قرآن ہے، اور اتنی آسان اردو میں ہے کہ پڑھتے جائیں ایمان تازہ ہوتا جائے گا. آپ 2 آیتیں پڑھیں، 3 آیتیں پڑھیں، لیکن پڑھیں تو صحیح نا. رمضان میں بھی نہیں پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے؟ اور پھر اس کی عادت بنا لیں. تو ایک تو میرے بیان کا مقصد یہ تھا تفسیر قرآن سے بیان کرنے کا کہ آپ قرآن سے محبت کریں اور رمضان کے مہینے میں اس کو کنٹینیو کریں. اچھا یہ تفسیر قرآن صراط الجنان آپ مکتبے سے بھی بائی کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، فری ڈاؤن لوڈ کر لیں، موبائل میں لے لیں، اپلیکیشن میں لے لیں، پڑھتے جائیں. اب تو ہم نے الحمدللہ اس کی آڈیو بھی ریلیز کرنا شروع کر دی ہے. پڑھنے میں سستی ہوتی تو آڈیو سننا شروع کر دیں، لیکن سنے تو صحیح نا. دوسری بات کہ یہ جو حضرت عثمان غنی کا ایٹیٹیوڈ تھا نا، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ یار بس موقع ملے، چانس ملے اور نیکی پکڑ لوں. میں جنت کا سودا ہے میں پکڑ لوں. آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں کہ چلے کبھی آپ بھی زندگی میں کریں گے. فیضان مدینہ میں جمعہ پڑھنے گیا، تو جمعے کے بعد اعلان ہو گیا کہ جنازہ ہے، تو الحمدللہ جنازہ بھی پڑھنے کا موقع ملا. تو میں نے کہا یار 3 کام تو ہو گئے. ایک حدیث ہے، چلے میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں. ایک اسکیم ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
جس نے جمعے کے دن 5 کام کر لیے، نماز پڑھی جمعے کی، روزہ رکھا، مریض کی عیادت کی، جنازہ پڑھا اور نکاح میں شرکت کی، یہ 5 کام کر دے آقا فرماتے اس پر جنت واجب ہو گئی۔ یار یہ ہم کبھی تو کر سکتے ہیں نا۔ آج میں نے سوچا 4 تو ہو جائیں گے، نکاح مریض بھی ڈھونڈنے چلا گیا میں، لیکن نکاح نہیں مجھے نہیں ملا، رمضان کا مہینہ تھا، میں نے سوچا کسی کا تجدید نکاح ہی کروا دوں، کوئی یا دوسرا کروا لے تو اس کا کرا دوں۔ میں کہہ رہا تھا یار کوئی ڈھونڈو نکاح مل جائے تو 5 ہو جائیں، لیکن الحمدللہ کرنا چاہیں تو یہ 5 کام ہو سکتے ہیں آپ۔ اچھا اگر مجھے کسی نے کہا ربیع بھائی بات تو ٹھیک ہے لیکن ہے تھوڑا مشکل، میں نے کہا چلے 5 کام جو کرے اس کو 5 لاکھ ملیں گے، اب مشکل ہے، کہتا نہیں اب تو سب ڈھونڈ لوں گا، پورے کراچی میں ڈھونڈ لوں گا، کدھر نکاح ہے کدھر جنازہ ہے، 5 لاکھ روپے۔ تو یار پیسوں کی کیا ویلیو ہے، میں تو آپ کو جنت کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ اپنے اندر عادت بنائیں کہ جدھر نیکی کا موقع ملے نا مس نہ ہو جائے نیکی۔ صحابہ کرام کا یہی انداز تھا۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کون ہے جس نے آج جنازہ پڑھا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں حضور میں نے آج جنازہ پڑھا۔ کون ہے جس نے آج روزہ رکھا؟ کہتے ہیں حضور میں نے روزہ رکھا۔ کون ہے جس نے آج غریب کی مدد کی؟ کہتے ہیں حضور میں نے غریب کی مدد کی۔ کون ہے جس نے مریض کی عیادت کی؟ حضور میں نے مریض کی۔ نبی پاک جو نیکیاں گنواتے گئے، صدیق اکبر کہتے ہیں حضور میں نے یہ کام کیا ہے۔ کیا تھا ایسا؟ کیوں اتنی لالچ تھی؟ بزرگوں کو نیکیوں کی لالچ تھی، ہم پھنس گئے دنیا کی لالچ میں۔ ہمارا تو صبح سے لے کر شام تک دماغ بھی وہی چل رہا ہوتا ہے، نفع فائدہ پروفٹ دنیا۔ ارے کچھ تو آخرت کا سوچو یار۔ ہمارے صحابہ کرام کے اندر ہوئے ہوئے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، سردیوں میں وہ باہر سوتے تھے چھت پر، گرمیوں میں کمرے میں سوتے تھے۔ کسی نے کہا یہ الٹا کرتے ہیں ہم بھائی، گرمی میں اندر سو، سردی میں اندر سوتے سردی نہ لگے، گرمی میں گھر کے باہر سوتے ہوا لگے۔ کہتے مجھے پتا ہے لیکن میں سردیوں میں باہر اس لیے سوتا ہوں کہ ٹھنڈ کے مارے آنکھ کھل جائے تو رات عبادت کر لوں، گرمیوں میں اندر اس لیے سوتا ہوں کہ گرمی کے مارے آنکھ جلدی کھل جائے تاکہ رات عبادت کر لوں۔ کیا اپروچ تھی یار، اور ایک ہماری اپروچ ہے۔ تو پلیز اس رمضان کو ٹرائی ٹو چینج یور ہیبٹس۔ بہت دنیا کو ٹائم دے دیا یار، بہت دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کر لی، بہت پیسے کے لیے بھاگ لیا، بہت جناب صبح سے شام تک یہ کر لیا، کیا کریں گے؟ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آپس کے لوگ بیٹھے ہیں، میری ایک طرح سے فیملی ہے، میں جس فیملی میں آیا ہوں ایک آپس کی بات کرتا ہوں کہ ساری زندگی ہم کام کاج کو دے کر کتنا کھا لیں گے، چھوڑ کے ہم جائیں گے اور پیچھے جو لوگ ہیں وہ استعمال کریں گے اور حساب مجھے دینا پڑے گا۔ تو یہ بہتر نہیں ہے کہ میں کچھ آخرت کے لیے بھی کام کر کے جاؤں تاکہ آگے میں مزے کروں، آگے بھی میں ریلیکس رہوں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری کریں، اور پھر اس میں جو یہ تو عثمان غنی کا انداز تھا نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آپ جنت خریدتے تھے، تو آپ بھی اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں۔ یہ دن ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے، اپنی زکوٰۃ دیں۔ نبی پاک کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ رمضان میں آپ خوب سخاوت فرماتے، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے، کوئی بھی سائل آتا آپ اسے عطا فرماتے۔ تو میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ان مہینوں میں خرچ کریں گے اللہ اس میں اور اضافہ عطا فرمائے گا، اور ثواب بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنے ملازمین کو دیکھیں جو پریشان ہیں، کسی کی عید اچھی کر دیں، کسی کا رمضان اچھا کر دیں، ہمارے تھوڑے سے پیسے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیں گے، کسی کو اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے جائے گا، ہمارے بچوں نے تیاری کر لی، ہماری فیملی نے تیاری کر لی، کبھی ہم نے سوچا کہ یار ہمارے آس پڑوس کیا حال ہے؟ تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور پھر جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں پوری زکوٰۃ دیں۔ یہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے، اور میں چونکہ تقریباً کافی دن ہو گئے لوگوں سے ملتے ملاتے، تو یہ بات بڑی شدت سے مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ پہلے ایسا نہیں تھا اور اب ایسا فیل ہونے لگا ہے کہ لوگ شاید کیلکولیٹ کر کے اپنی پوری زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ میں بات بہت بڑی کرنے جا رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جس میں زکوٰۃ لے کر لوگ نکلتے تھے اور لینے والے نہیں ہوتے تھے، یعنی مسلمان اتنے خوشحال تھے۔ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے، مے بی آئی ایم رانگ، مگر میں پروف کر سکتا ہوں کہ اس وقت کم از کم پاکستان میں وہ دور آ چکا ہے، اگر سارے پاکستانی اپنی زکوٰۃ پوری دے دینا تو شاید ہمیں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نے بہت نوازا ہے لوگوں کو۔ ودن 5-10 years جو لوگوں کی پراپرٹی انکریز ہوئی ہے، جو گولڈ کے ریٹ انکریز ہوئے ہیں، جو اللہ نے بزنس میں برکتیں ڈالی ہیں، اگر سارے ہی لوگ اپنی زکوٰۃ نکالیں تو شاید ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ زکوٰۃ دیں کس کو، بھائی اتنی زکوٰۃ ہو گئی ہے۔ اچھا یہ تو پراپرٹی کی اور کاروبار کی زکوٰۃ ہے نا، پاکستان میں بہت خربوں روپے کی زکوٰۃ بنے گی اگر لوگ عشر پورا دینا شروع کر دیں۔ ہم تو زرعی ملک ہے نا، عشر کی تو 2 آپشنز ہیں، 5% اور 10%۔ آپ 5% والا آپشن لے لیں، جتنی کراپ ہے اس کا 5% بنائے تو شاید وہ خربوں روپے بنے گا، تو کہاں جائے گی زکوٰۃ؟ ساری این جی اوز فارغ ہو جائیں گی اور غریب ڈھونڈنے پڑیں گے، لیکن نہیں دے رہے لوگ زکوٰۃ، لم سم اپنی مرضی سے حساب کرتے ہیں، اپنی مرضی سے دے دیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ زکوٰۃ کے بارے میں احادیث میں مضمون ملتا ہے، یہ مال کا میل ہے، یہ تمہارے مال میں مل گیا تو مال کو بھی برباد کر دے گا۔
آپ زکات نکالو گے اللہ اس کو پاک بھی کرے گا, اس کی حفاظت بھی فرمائے گا. احادیث میں یہ مضمون ہے کہ زکات دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو, مال سیکیور ہو جاتا ہے. لیکن ادھر اصل میں پرابلم کیا ہوا ہے کہ پہلے ہزاروں میں زکات تھی, بڑی خوش دلی سے دی, لاکھوں میں ہوئی تو بھی ماشاءاللہ دے دی, لیکن اب زکات جن کی کروڑوں میں ہو گئی ہے نا, امتحان اب شروع ہوا ہے. ہاں یہی امتحان ہے کہ اب اللہ سے محبت ہے یا مال سے. بندہ پھر کیلکولیٹر چلا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ پلاٹ کسی طرح نکال لوں, کسی طرح یہ والا بھی نکال لوں, یہ والی بھی چیز نکال لوں, اتنی زکات بن کون دے گا. نہیں جناب, قارون غرق کیوں ہوا تھا, پڑھا ہے اپنے واقعہ قرآن. واٹ از دا ریزن؟ قارون کے غرق ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے زکات جب کیلکولیٹ کی تھی نا تو زکات اسے بوجھ محسوس ہوئی, اور اس نے حضرت موسیٰ سے جنگ کر لی کہ نہیں میں زکات نہیں دوں گا, اور آپ نے دعا فرمائی اور قارون خزانے سمیت غرق ہو گیا. کبھی بھی زکات کو بوجھ مت سمجھنا. میں تو ایک دعا کرتا ہوں, اگر آپ کو بھی اچھی لگتی ہے تو آمین کہہ دو کہ یا اللہ مجھے وہ مال عطا مت کرنا جس کی زکات مجھے بھاری لگنے لگے. اگر مال دینا تو زکات کا دل بھی دینا. نہیں چاہیے وہ مال کہ مال اتنا ہو جائے کہ اس کی زکات ہی مجھے بھاری لگنے لگے, میں مر جاؤں گا, کیا جواب دوں گا کہ سارے پیسے تو بعد میں میرے بچے کھائیں گے اور میں ادھر مار کھاؤں. مجھے نہیں چاہیے ایسا مال. مال دے تو یا اللہ فقط حلال دے, اور اس مال کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. ہمیشہ وہ مال اور خوش دلی کے ساتھ زکات دے کر تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا اللہ یہ دن دکھایا کہ میں دینے والا بنا, تو نے مجھے مانگنے والا نہیں بنایا ہے. ہمارے ملازمین ہم سے لے رہے ہوتے ہیں, ہمارے رشتہ کسی غریب آدمی کو دیتے تو ساتھ یہ فکر بھی ہو کہ یہ اللہ تیری مہربانی تھی, ورنہ میں بھی تو کسی کے دروازے پر کھڑا ہو سکتا تھا کہ صاحب مجھے بھی عید کے لیے تھوڑے پیسے دیں, میرے بچے کے لیے زکات دے دیں. اللہ نے مجھے, میرے اندر کیا کمال تھا کہ مجھے دینے والا بنا دیا, اور میرے ہاتھ میں پیسے میں لوگوں کو بانٹ رہا ہوں. شکر ادا کرو, اس پہ اترانا نہیں ہے, یہ صرف رب کی مہربانی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس مقام پر پہنچایا ہے. خوش دلی سے انجوائے کریں, شکر ادا کریں, اور واللہ کیلکولیٹ کرو. جو زکات پوری دیتا ہے ہر سال اس کی زکات بڑھ رہی ہے. کیوں بڑھ رہی ہے؟ مال بڑھ رہا ہے, اللہ اس میں برکت ڈال رہا ہے. اگر برکت چاہتے ہو مال میں تو خوش دلی سے زکات دینا اور انجوائے کرنا اپنی نیکیوں پر, پھر دیکھو اللہ اور اس میں برکت ڈال دے گا. تو اپنی زکات پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں اور اپنے ملازمین یا جو بھی آپ کے قریبی لوگ ہیں, اور اس کے بعد میری گزارش ہے کہ اپنی زکات میں دعوت اسلامی کو یاد رکھیں. دعوت اسلامی عاشقان رسول کی عظیم و شان تحریک جو دین کا کتنے بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی 6,500 کے قریب مدارس اور جامعات چلا رہی ہے. 3.25 لاکھ کے قریب بچے بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, درس نظامی کر رہے ہیں. صرف دعوت اسلامی کے مدرسوں سے 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں. ایک سال 2021 میں صرف ایک سال میں 9,000 حافظ قرآن دعوت اسلامی کے مدرسوں سے فارغ ہوئے. 45,000 سے زیادہ بچوں نے ایک سال میں ناظرہ قرآن ختم کیا. یہ سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ذرا ان سے پوچھ لیں کہ آج سے 15-20 سال پہلے کراچی میں تراویح پڑھانے کے لیے حافظ باہر سے بلانا پڑتا تھا. کراچی میں حافظ نہیں ملتا تھا. آج مجھے بتاؤ کون سی گلی ہے جہاں تراویح نہیں ہو رہی ہے, کون سی بلڈنگ ہے جہاں تراویح نہیں ہو رہی. کہاں سے حافظ آئے؟ کوئی فصل میں تھوڑی ہو گئے حافظ, کہیں مدرسے لگے ہیں, یہ پڑھایا گیا ہے, اور ماشاءاللہ اتنے, اور یہ حافظ بن کر دوسرے حافظ بنا رہے ہیں. ملٹیپلیکیشن ہو رہا ہے نا. الحمدللہ یہ امت کو دعوت اسلامی نے 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن دیے, اور صرف پاکستان نہیں دنیا کے کئی ملکوں میں یہ حافظ جا کر تراویح سنا رہے ہیں. عالم دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے جا کر غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہیں. یہ تو صرف مدرسوں کی بات ہوئی. اللہ کی رحمت سے سال کی کم و بیش 600 مسجدیں دعوت اسلامی بنا رہی ہے دنیا کے کئی ملکوں میں. ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا ترکی میں دعوت اسلامی کے مرکز کا افتتاح ہوا. اس سے پہلے انگلینڈ کے اندر دعوت اسلامی نے چرچ خرید کر مسجد بنائی جہاں پہلی نماز رمضان سے پہلے شروع ہوئی. الحمدللہ روزانہ یہ خبریں ہم سن رہے ہیں کہ دنیا بھر میں مساجد کی تعمیر ہو رہی ہے. 125 کے قریب انگلش میڈیم اسلامک اسکول دعوت اسلامی چلا رہی ہے. اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ ہم یونیورسٹی کے لیے جگہ ہم لے چکے ہیں, اس کی تعمیرات کا کام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہ دن آئیں گے کہ آپ ایک ڈاکٹر اور انجینئر سے ملیں گے کہ جو الحمدللہ ڈاکٹر بھی ہوگا, انجینئر بھی ہوگا, حافظ قرآن بھی ہوگا, عالم دین بھی ہوگا. یہ گیپ جو ہے دنیاوی اور دینی پڑھائی کا وہ دعوت اسلامی برج کرنے جا رہی ہے. میڈیا کو دیکھے تو 3 زبانوں میں چینل, انگلش میں, بنگلہ میں, اردو میں, عربک یوٹیوب مدی چینل شروع ہو چکا ہے. کارٹونز دیکھے تو ملینز کی تعداد میں بچے اسلامک کارٹونز کو دیکھ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے ان کو سنتیں اور دین کی باتیں سکھائی جا رہی ہیں. سوشل میڈیا پر ایک شاندار دعوت اسلامی کی پریزنس ہے. پھر ویلفیئر کے کاموں کی طرف نظر دوڑائیں تو صرف 2 سالوں میں 1 کروڑ کے قریب مسلمانوں تک پکا ہوا کھانا, راشن دعوت اسلامی نے پہنچایا. اللہ کی رحمت سے 50,000 سے زیادہ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو خون کی بوتلیں دعوت اسلامی دے چکی ہے. پاکستان میں شجر کاری کی ضرورت محسوس ہوئی تو 20 لاکھ سے زیادہ پودے لگ چکے, اور یہ سلسلہ جاری ہے کہ پودے لگ رہے ہیں اور درخت بن رہے ہیں. الحمدللہ یتیم خانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. مدنی کلینک کے ذریعے سستے علاج کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ ساری باتوں کے بعد دعوت اسلامی کا یہ سسٹم چلانے کے لیے 40,000 امپلائیز ہیں. 40,000 لوگوں کو دعوت اسلامی نے تنخواہ دینی ہے. کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کیلکولیٹر چلائیے گا کہ اگر کم سے کم بھی 20,000 روپے تنخواہ پکڑ لیں, حالانکہ آج کے دور میں 20,000 بنتے کتنے ہیں,
تو ابھی تھوڑی دیر پہلے اوورسیز میں بیان کر رہا تھا مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اسٹوڈنٹس میں نے کہا پتہ ہے کتنے بنتے ہیں $100 اپروکس 105. آج کے زمانے میں تو ویسے ہی $100 بنیں گے یا $105 بنیں گے. میں نے کہا $105 پورا مہینہ وہ گھر چلاتا ہے ہمارا قاری صاحب. $100 میں بتائیے کیا چلتا ہے آج کے دور میں 20,000 روپے میں. لیکن الحمدللہ پھر بھی پیسے کتنے بن جائیں گے؟ 80 کروڑ روپے مہینے کی تنخواہ. تو میری گزارش ہے کہ آپ سب مل کر دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. ایک اور مسکنسیپشن پھیلایا جاتا ہے اور آج کل پھیلایا بھی جا رہا ہے, مجھے بھی کئی لوگ پوچھتے ہیں یار دعوت اسلامی کے پاس تو سنا ہے بہت پیسہ ہے, بہت پیسہ آتا ہے, بہت چندہ آتا ہے, ہم چاہتے ہیں کسی اور کو دیں. میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں, یقیناً دعوت اسلامی کے پاس بہت چندہ آتا ہے. جب بھی دعوت اسلامی چل رہی ہے 12 ارب روپے ہمارا سال کا خرچہ ہے. اگر یہ آتا نہ ہوتا تو چلتا کدھر سے؟ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑا اسپیئر موجود ہے. رمضان کا مہینہ ہے, اس مہینے کی اپریل کی 1 تاریخ آئی نا, ہم سب نے تنخواہیں دی ہوں گی. اس مہینے کی تنخواہ دینے میں ہمیں بڑی مشکل ہوئی ہے. یعنی تنخواہ کے لیے پیسے کچھ دنوں تک نہیں تھے ہمارے پاس, ہم نے ادھر ادھر سے پکڑ کے ہم نے بھیجوائے وہاں پر. کیوں؟ کیونکہ پورا مہینہ خرچ کرتے گئے. اب انتظار تھا رمضان کا, پیٹرول آخری کانٹا آ جاتا ہے, لائٹ نظر شروع ہو جاتی ہے, جلدی بھائی پمپ پہ جاؤ پیٹرول بھرو ورنہ گاڑی رک جائے گی. ہمیں پتا تھا رمضان والا پیٹرول پمپ آ رہا ہے تو وہ آ گیا الحمدللہ آپ کے پاس, ہم بھی آ گئے. تو آپ پیٹرول اتنا بھر دیں کہ پورا سال گاڑی چلے, لیکن چلتی نہیں ہے. 3-4 مہینے بعد آپ نے دیکھا ہوگا پھر ہم ٹیلی تھون کی آواز لگاتے ہیں کہ بھائی تھوڑا پیٹرول اور ڈلواؤ تاکہ پھر رجب شعبان تک گاڑی پہنچے, پھر رمضان میں پیٹرول بھروائیں گے. اللہ کی رحمت ہے. دیکھیں ہمارے لیے بہت آسان ہے, دعوت اسلامی بڑی سفیشینٹ ہو سکتی ہے. آج ہم اعلان کر دیں آج کے بعد کوئی نیا مدرسہ نہیں بنائیں گے, آج کے بعد کوئی نئی مسجد نہیں بنائیں گے, آج کے بعد کوئی نیا پروجیکٹ شروع نہیں کریں گے. ہم 40,000 بندوں کو لاک کر دیں, سارے پروجیکٹس جتنے ہیں اتنے لاک کر دیں. اگلے سال ڈونیشن بڑھائیں گے, ہم سکون میں آ جائیں گے, تنخواہ بھی بڑھ جائے گی, سب چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. نہیں, دعوت اسلامی ہر روز کام آگے بڑھا رہی ہے کیونکہ دنیا بھر سے اپیلیں آ رہی ہیں. ہمیں مسجد کی ضرورت ہے, ہمیں مدرسے کی ضرورت ہے, ہمیں دارالعلوم کی ضرورت ہے. ہم بناتے جائیں گے انشاءاللہ, اور اللہ کی رحمت سے ساری دنیا کے عاشقان رسول مدد بھی کرتے جائیں گے. تو ان وسوسوں کی طرف نہ جائیں, اپنی دعوت اسلامی کو دل کھول کر عطیات دیں. اچھا تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں کہ دعوت اسلامی کو 12 ارب کی ضرورت ہے اور ہم سب نے مل کر 20 ارب دے دیے, تو اس سے کیا ہوگا؟ اور مسجدیں بن جائیں گی نا, اور دین کا کام ہو جائے گا. اگر زیادہ پیسے چلے گے تو کہیں اور تھوڑی چلے جائیں گے, دین کے کام میں خرچ ہوں گے. اللہ کرے ایسا ہو جائے. ابھی تو ہمیں اپنے پورے کرنے کی فکر ہے. تو میری گزارش ہے کہ آپ سب مل کر دعوت اسلامی کا ساتھ دیں, دل و جان سے ساتھ دیں, اپنی زکات میں, اپنے فطرے میں. فطرے کے لیے آخری بات کہہ دوں کہ فطرہ ہم سب نے دینا ہے اور ضرور دینا چاہیے, واجب ہوتا ہے جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں. لیکن اس میں بھی کبھی یہ سنا ہی نہیں نہ کبھی سوچا نہیں کہ جناب فطرے میں تو 4 کیٹیگریز بیان ہوئی تھی. حدیث پاک پوری تو پڑھو کہ حدیث پاک میں گندم کا فطرہ بھی ہے, جو کا بھی ہے, کھجور کا بھی ہے, کشمش کا بھی ہے. کپڑے لینے برانڈڈ, بچوں کے لیے عید کے لیے شاندار چیزیں لینی ہے, فروٹ اچھا والا چاہیے, 4 قسم کی فرائی افطار میں چاہیے. اور فطرہ کون سا والا دینا ہے؟ 4th کیٹیگری والا, سب سے لوئسٹ کیٹیگری والا. غریب آدمی دے تو سمجھ آتا ہے, ہم جیسے لوگ بھی یہ والا فطرہ دے. یاد رکھو اللہ کی راہ میں اچھا خرچ کرنا بھی ایک طرح کا شکرانہ ہے کہ اللہ تو نے کروڑوں سے اچھی لائف دی ہے. فطرہ بھی میں سب سے اول کیٹیگری کا دوں گا. جس کو اللہ نے نوازا وہ اجوا کھجور کا فطرہ دے. افطار میں کھائی سارا مہینہ اجوا, منگوا کے کھائی نہیں, کھانی اجوا ہے. فطرہ گندم والا, اجوا کا تو فطرہ جب اللہ نے دیا ہے تو, اور اللہ کی راہ میں جا رہا ہے نا, تو اس بار کریں ایسا کہ انشاءاللہ اجوا کھجور کا 7,000 روپے کا فطرہ ہے, دیجئے, اللہ اور دے گا. اللہ کی راہ, اللہ کی بارگاہ میں کہہ کر دینا کہ اللہ تو نے مجھے ٹاپ آف دا لائن لائف دی ہے, میں فطرہ بھی ٹاپ آف دا لائن کا دوں گا تیری بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے. پھر دیکھو رب کیسا نوازتا ہے. ہاں اللہ دل دیکھتا ہے کہ اس بندے کو مجھ سے محبت ہے یا مال سے محبت ہے. تو اس بار جس کو جتنی حیثیت ایسا فطرہ دے, دعوت اسلامی کو دے, انشاءاللہ یہ بھی دین کے کاموں میں خرچ ہوگا. اللہ پاک اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اعمال